کو بھی یہ روزہ رکھنے کی تلقین کرنی ہے اور اپنے جاننے والوں کو بھی اس روزے کے بارے میں بتانا ہے کہ اس روزے کی کس قدر فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو کس طرح سے رکھتے تھے صحابہ اس روزے کو، اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ اب دوسری رہی بات یہ، اس مہینے سے ہم کو کیا نصیحت یا پھر ہمیں کیا کیا میسیجز ملتے ہیں، اس مہینے سے ہمیں کیا کیا میسیجز ملتے ہیں، ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس مہینے کا یعنی نئے سال کا آغاز جو ہے چاند کی دعا سے کرنا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ دعا ہی نہیں آتی۔ ہاں، تو اپنے نئے سال کا شروعات جو ہے وہ دعا سے کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحابہ اکرام اس دعا کو بہت تاکید کے ساتھ سیکھتے تھے، جیسے کہ قرآن کی کوئی آیت سیکھی جاتی ہے، اس طرح سے اس دعا کو سیکھتے تھے اور پھر پڑھتے تھے۔ اور اگر ہم اس دعا کے ساتھ اپنے سال کا اختتام کریں گے اور پھر اس دعا کے جو معنی ہیں اگر ہمیں وہ پتہ چل جائیں، ہاں، تو پھر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ ہماری دعا کو قبول کر لیں تو کیا ہمارا سال اچھا نہ گزرے، کیا ہمارا سال امن و امان سے نہ گزرے؟ لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ایک نام کے مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اپنے اصحابہ کی یا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، کہ وہ دعائیں جو ہمیں سکھا کر گئے ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہمارے لیے یعنی ہمارے لیے نجات کے لیے ہیں مشکلوں سے، پریشانیوں سے۔ لیکن ہم کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب مشکلیں ہمارے سر پر آ جاتی ہیں پھر تو ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اس مشکل سے پہلے ہی ہمارے اللہ کے رسول جو ہمیں دعائیں پڑھنا سکھا کر گئے ہیں ان دعاؤں کو ہم کوئی توجہ نہیں دیتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب جس طرح سے گھر سے باہر نکلنے کی چاند دیکھ کر، چاند پہلے سال کا یعنی نئے چاند کا سال کا چاند دیکھ کر یا پھر ہر مہینے کا چاند دیکھ کر بھی دعا پڑھنا، گھر جانے سے پہلے، گھر انٹر ہونے سے پہلے، سفر میں، اسی طرح سے واش روم سے نکلتے وقت، اسی طرح سے سوتے وقت، اسی طرح سے جاگتے وقت، اللہ کے رسول ہمیں بازار میں داخل ہوتے وقت کون سی جگہ، کون سا مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ہمارے نبی ہمیں دعائیں نہیں سکھا کر گئے؟ اسی طرح سے جب ہمارے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں اس وقت دعائیں، یہ دعائیں کس لیے ہیں؟ کیا یہ کوئی دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے؟ یہ دعائیں اتنا اثر رکھتی ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو آسمان سے ایک صدا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ اتنا وزن رکھتی ہیں یہ دعائیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں، ہمیں اپنے نبی کے طریقے کی کوئی قدر نہیں، کوئی محبت نہیں۔ بظاہر ہم اپنے آپ کو بہت حب رسول کہتے ہیں لیکن ہمیں ان کے طریقوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس نئے چاند کی دعا کو ہم اپنے سال کے شروعات میں یاد کریں اور اس کو پڑھنے کی بھی پابندی کریں تو پھر ہمارا سال اگر وہ دعا قبول ہو جائیں، ہاں، سوچیں کہ اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو ہماری کتنی نجات ہوگی۔ اس دعا میں ہے کیا؟ اس دعا میں یہی ہے کہ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، کیا اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا اور ایمان والا بنا دے۔ ہاں، اگر یہ دعا قبول ہو گئی اور ہمارے لیے اللہ نے اس سال کو امن والا بنا دیا تو ہم کتنی مشکلوں سے بچ گئے، کتنی آفات سے بچ گئے، کتنی بیماریوں سے بچ گئے، بتائیں۔ لیکن افسوس کس چیز کا ہے؟ جب ہمیں کوئی تکلیفیں پہنچے نا تو افسوس ہمیں اپنے گناہوں پر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیوں نقصان پہنچا دیا۔ کہیں نہ کہیں میری غلطی ہوگی، میں نے کوئی کمی کی ہوگی جو مجھے یہ مشکل پہنچی ہے، جو مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، ورنہ اللہ کی ذات کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ اگر کوئی مشکلیں آتی ہیں تو ہماری لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص
فجر کے لیے نہیں اٹھتا یا مسجد نہیں آتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کسی کو اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کروں اور اس سب کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اس وقت اپنے بستروں پر سو رہے ہیں اور فجر کے لیے نہیں آتے۔ اب یہ اگر بات دیکھیں تو لوگ کتنا اللہ کی ذات پر الزام لگاتے ہیں یا وسوسے ایسی ایسی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں، اللہ تو سنتے نہیں، اللہ تو میرے ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں جب کوئی مشکلات پہنچتی ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ ہاں، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ دکھی ہے، کوئی کس طرح سے کوئی کس طرح سے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو نہیں ہے، یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ہمارے مرد، ہمارے جوان بچے، ہماری جوان عورتیں اس وقت بستروں پر سوتے پڑے رہتے ہیں؟ اور یہ ایک انسان کا معمول بن چکا ہے ہمارا اسی طرح سے زندگی گزارنے کا۔ تو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ یہ چاند کی جو دعا ہے یہ ہم سب کے لیے ایک اچھا پیغام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے ہمارے لیے۔ تو اگر ہم اس سے اپنے سال کا یعنی شروعات کریں گے تو اس دعا کو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سال میں ہمارے لیے رحمتوں کا باعث بنا دیں۔ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام۔ اللہ سلامتی والا اور اسلام والا اس چاند کو میرے لیے بنا دے۔ والتوفیقی لما تحب ربنا وترضى ربنا وربنا وربک اللہ۔ ہاں، تو اس دعا سے اپنے سال کا اختتام شروع کرنا ہے۔ اگر یہ دعا نہیں بھی یاد ہے تو ہم سب کو یہ ایک اپنا پلان لسٹ میں لکھ لیں کہ یہ دعا کو مجھے یاد کرنا ہے، اپنے گھر میں چاہے لکھ کے دیوار پر لگا دیں کہ جب بھی ہر مہینے کا چاند بھی آپ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد سال کے چاند کی دعا پڑھنے کی آپ کو پھر عادت ہو جائے گی۔ جب ہم ایک مہینے کا چاند کی دعا پڑھنے لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم سال جب یہ شروع ہوا کرے گا اس پر بھی انشاءاللہ دعا پڑھنے کی عادت ہو جائے گی۔ خود بھی یاد کریں اور اس کو لکھ کر لگائیں اور ایک دوسرے کو بھی یاد دلائیں، تاکہ انشاءاللہ ہمارے اندر یہ سنت بھی پیدا ہو، اس دعا کو پڑھنے کا ہمیں اجر بھی ملے گا، سنت کو ادا کرنے کا بھی۔ اور دوسرا اس مہینے سے ہم کو جو پیغام ہے وہ یہ لینا ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی کے بارے میں ایک پلان بنانا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی بات کی نا، کس کی؟ اس دعا کو یاد کرنے کی، کہ اگر ہمیں نہیں ہے یاد تو اس کو دعا کو یاد کریں گے اور اس کو پڑھنا شروع کریں گے، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ اس دور میں جب صحابہ کرام اتنی پابندی کرتے تھے تو آج تو دیکھیں کیسے بلائیں، کیسی بیماریاں، کیسی تکلیفیں، کس قدر لوگ پریشان ہیں، کس قدر ضرورت ہے ہم کو یہ دعا پڑھنے کی۔ اور پھر اپنی زندگی کا ایک پلان بنائیں، یہ سال سے شروع کر دیں کہ اللہ میری پچھلی جتنی زندگی غفلت میں گزری ہے، میں یہ زندگی اب آنے والا جو میرا سال ہے یا جتنی میری زندگی کے سال ہیں، میں ان کو اللہ تعالیٰ آپ کے دین کی خدمت کے لیے لگاؤں گی۔ ہاں، کہ میں اس سال کو اپنی زندگی کو دین کا پیغام دینے کے لیے، لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے میں خوب اس سال محنت مشقت کروں گی۔ انشاءاللہ میں خود بھی ایک دین سیکھوں گی بھی اور آگے سکھاؤں گی بھی۔ یہ ہر ایک نے اپنی زندگی کا پلان بنائیں، عہد کریں۔ پھر اس کے بعد جب اپنی زندگی کا آپ عہد کر لیں گے، پلان بنا لیں گے، تو پھر آپ کو ایک ٹارگٹ مل جائے گا، ایک مشن مل جائے گا کہ ہاں میں نے اتنا حصہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اتنا حصہ میں نے یاد کرنا ہی کرنا ہے، میں نے کلاسز لگانی ہی لگانی ہے، ہاں میں نے یہ دعائیں کرنی ہی کرنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ کیوں؟ میں نے اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیا ہے۔ اس ٹارگٹ کو مجھے اب اچیو کرنا ہے۔ کیا ابھی بھی نہیں ہم کریں گے؟ ہاں، اب جب کہ لوگ اس طرح سے جا رہے ہیں، ایسی ایسی موتیں، ایسے ایسے حادثات، ایسی ایسی بیماریاں ہو رہی ہیں کہ جس طرح سے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح سے انسانوں کی زندگی ہوئی پڑی ہے کہ آج ہر طرف سے یہی وبا، یہی خبر آ رہی ہے، اس کو کینسر ہو گیا، اس کو یہ تکلیف ہو گئی، وہ مر گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو کووڈ ہو گیا۔ کتنے کیسے حالات سے، کیسے ہم وقت سے گزر رہے ہیں۔
تو اس وقت کا تقاضا بھی، اس حالات کا تقاضا بھی، ویسے تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، لیکن کچھ وقت حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ جس پر انسان واقعی حق کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف آنا چاہیے، کہ ہم اپنا وقت ایک مخصوص وقت دیں گے اپنے دین سیکھنے پر، ایسے نہیں کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، ایک مخصوص وقت لگائیں گے، جیسے 12 گھنٹے 24 گھنٹے ہمیں ملے ہوئے ہیں، اس وقت کو ہم نے کتنا وقت یاد کرنے پر لگانا ہے، کتنا وقت ہم نے کلاس کے لیے سننے کو لگانا ہے، کتنا وقت ہم نے دعاؤں کو لگانا ہے، یہ ایک اپنا چارٹ پلان بنائیں، پھر اس کے بعد میں اس کو آگے پہنچانے کا بھی چارٹ پلان بنائیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو آگے سکھانا بھی ہے، ہاں، تاکہ ہم اپنے وقت کو سیو کر سکیں اور ہم اچھے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کمائی کر سکیں، کیونکہ پتہ نہیں کب انسان کے وقت آ جائے اور آگے تو یہی چیز کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ مال نہ متاع نہ گھر نہ بار، کوئی چیز کام آنے والی نہیں، جو بھی ہم اپنے ہاتھ سے کر جائیں گے۔ ہاں، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا حدیث ہے کہ مرنے کے بعد جو سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی، جو ہم اپنے ہاتھوں سے، یعنی جو ہم اپنے جسم سے جتنا زیادہ کام کر جائیں گے، جتنا دین سیکھ جائیں گے، جتنا آگے سکھا جائیں گے، یہی ہمارے ساتھ آئے گا، جتنا ہم اپنے دل میں محفوظ کر لیں گے۔ آج اس چیز کو ہم اہمیت نہیں دیتے تھے اس سے پہلے، تو لہٰذا ہمارا حال کیا ہے، اور اب ہم اس کو جب سمجھنے لگے ہیں قرآن کو، تو سب سے پہلے ہمیں شروعات کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم کو مینیج کریں اور اپنے وقت کو مقرر کریں دین کے لیے، اور اس کے بعد جو پچھلی زندگی ہے اس کے اوپر ہم اپنے گناہوں پر استغفار کریں، کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نہ تو ہماری نمازیں صحیح تھی، نہ ہمارے اعمال، کوئی بھی اعمال ہم کو پتہ تھا کس لیے کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، بس نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا روزہ رکھا گیا ہے، رکھ لے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی ہمیں اپنے پورے پچھلے زندگی کے گناہ، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے، اور ان روزوں کی بھی اپنے اندر پابندی لانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم سال میں کچھ نہ کچھ مہینوں میں یہ روزوں کو ضرور رکھیں، اور کم از کم 13 14 15 کا ہر مہینے روزہ رکھنے کا عہد کریں اپنے ساتھ کہ یہ روزہ ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، روزوں کی کچھ نہ کچھ روزوں کی پابندی کے لیے، اور پچھلے گناہوں کو اپنے یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے بغیر معافی کے، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جو یہ ہے نا کہ اپنی زندگی کی قدر کریں، موت سے پہلے اپنی زندگی کی قیمت، یعنی اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں، ہاں، اور اس کے علاوہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، ہاں، آج جوانی ہے لیکن پتہ نہیں کل کس کی جوانی چلی جائے، ہاں، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو بھی تو انسان بستر پہ آ جاتا ہے، اور پھر جوانی تو ایسا ہے کہ جیسے برف کا گولا ہے، کیسے گھلتا ہے، اس طرح سے گھل رہی ہے، تو لہٰذا اس جوانی کی قدر کریں بڑھاپے سے پہلے، جس میں انسان کے جسم کے اعضاء ہی جواب دے جاتے ہیں، کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، ہاں، نہ انسان اتنا پڑھنے کے قابل رہتا ہے، نہ یاد کرنے کے قابل رہتا ہے، تو لہٰذا اس جوانی کی قدر کریں بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے۔ آج دیکھیں بستروں پر کتنے لوگ پڑے ہیں، ہاسپٹلاں بھرے پڑے ہیں، کیسی بیماریوں میں لوگ پڑے ہیں، ہاں، کیا پتہ کب کس کو کیسے ہارٹ کے، کینسر کے، بی پی کے کیسے مریض ہیں کہ جو اپنے بستروں سے لگے ہوئے ہیں، کوئی مہینوں سے ہاسپٹلوں میں بیٹھے ہیں، صحت بھی ہے، ساتھ بیٹھے ہیں، ہاسپٹلوں میں بیٹھے ہیں، اس وجہ سے کیا وہ کر سکتے ہیں کچھ، کوئی عبادت کر سکتے ہیں ڈھنگ سے، ہاں، کیا نمازیں، کیا روزے، کیا صدقات؟ جب انسان پر ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو بستروں پر پڑ جاتا ہے تو کوئی عبادت نہیں کی جاتی، تو لہٰذا بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانیں، اور مال کو غنیمت جانیں مفلسی سے پہلے۔ آج اللہ نے اگر مال دیا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے ہاتھ کی کمائی کیا ہے، ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ جو اپنے ہاتھ سے کما کر جائیں گے سب سے افضل صدقہ جاریہ تو وہ ہے، سب سے پہلے جو انسان کو ملے گا وہ اس کے ہاتھوں کا کمایا ہوا، تو لہٰذا آج اگر مال ہے کل کو پتہ نہیں رہے گا کہ نہیں رہے گا، ہاں،
پتہ نہیں اتنی عقل بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی، لہٰذا اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کریں، اللہ کے راستے میں دیں، کیونکہ اصل تو وہی دیا ہوا ہے جو انسان کس کی حال میں کرے، خوشحالی کی حالت میں کرے، مال کا صدقہ، کیونکہ جب مصیبتیں آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، پھر تو کوئی بھی شخص کر لیتا ہے صدقہ خیرات، لہٰذا مال ہے اس کو صدقہ دیں، اس سے پہلے کہ مال ضائع ہو جائے یا پھر مال ختم ہو جائے۔ اور حرام کاموں مال کا صحیح استعمال اور صحت، اور اس کے علاوہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ بھی اس سال کے پلاننگ میں ہونا چاہیے ہمارا کہ مجھے اپنے آپ کو ہر حرام کام سے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، ہاں، چغلی سے، غیبت سے، چوری سے، زنا سے، رشتوں کو کاٹنے سے، ہاں، اسی طرح سے میوزک سے، ایسی تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو جو انسان کو پتہ چلتا جائے، ہاں، کہ یہ کام اللہ پسند نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ کام اللہ پسند کرتے ہیں، لہٰذا اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بھی ہمارے اس سال کے یعنی اس میں پلان میں ہونا چاہیے کہ مجھے اس سال میں یہ کام کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہود اور نصارہ کی پیروی سے بچنا ہے، ہاں، یہود اور نصارہ یا پھر کفار کی، کافروں کی، جو مشرک ہیں یا کافر ہیں، جو اسلام میں نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہر وہ عمل جس سے آپ وہ کرتے ہیں وہ نہ کرنے کی ہم کو عہد کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کو چھوڑا جو یہود اور نصارہ کرتے تھے، ہاں، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، کیوں؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو، ان کے جیسا طریقہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے یہود جب قبلہ چینج ہوا تو اس وقت اس کی وجہ بھی کیا تھی، اس کو قبلے کو چینج کیا گیا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں ان کی مشابہت کرنے سے روکا ہے، ان کے جیسا بننے سے، ان کے جیسا سٹائل اپنانے سے، اور انہی کے جیسا جو رسم و رواج ہم اپناتے ہیں ان سب رسم و رواجوں کو بھی چھوڑنے سے، کیونکہ وہ سوگ مناتے ہیں، وہ چلے مناتے ہیں، ہاں، یہ سارے کافروں مشرکوں کے طریقے ہیں، ان سب کو ہم نے رد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذان کے لیے کہا گیا کہ اذان کو کس طرح سے مدینہ میں دیا جائے، تو جب لوگوں نے جیسے جیسے آپ کو مشورے دیے، تو جس نے جو مشورہ دیا اس میں آپ نے کیا کہا تھا کہ نہیں، یہ طریقہ جو ہے یہودیوں کا ہے، یہ نصارہ کا ہے، یہ مجوسیوں کا ہے، تو آپ نے اس ہر طریقے کو رد کیا جو مشرکین کا طریقہ تھا، جو کافرین کا طریقہ تھا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے لباس کو بھی درست کرنا ہے، بے حجاب، بے پردہ، یہ کیا ہے، کافر و مشرکوں کا طریقہ ہے، مسلمان کا نہیں ہوتا، تو اس کو بھی ہم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ شرم و حیا یہ کس کا ہے، کافر و مشرکوں کا۔ اسلام تو حیا سکھاتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں حیاداری سے کام لینا ہے، اور اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اسی کی تلقین کرنی ہے۔ کھڑا ہو کر کھانا کھانا یہ کس کا طریقہ ہے، اسلام کا ہے؟ یہ نہیں، یہ اسلام تو اس کی مخالفت کرتا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ تو لہٰذا چاہے کسی شادی میں جائیں یا کسی بھی جگہ پر ایسی جائیں جہاں پر کھڑ کر کھانا کھلایا جائے، ہمیں اس طریقے کو کاٹنا ہے۔ یہ اس مہینے کا پیغام ہے، یہ روزے کا پیغام ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، 1 نہیں، کیونکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ تو آج کتنے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ان طریقوں کو ہی پسند کرتے ہیں جو ان کے طریقے ہیں۔ آج مسلمان بچوں کے بالوں کو دیکھیں، کیوں کیسے بال کٹوا رہے ہیں ہمارے جوان لڑکے، ہاں، کس طرح سے اونچے نیچے، کہیں سے زیادہ کہیں سے کم، تو یہ کس کا طریقہ ہے، یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں بھی سمجھایا کریں، کٹوانے ہیں جیسے بھی ایک جیسے کروائیں، لیکن یہ جو اوپر نیچے، یہاں سے کم وہاں سے زیادہ یہاں تھوڑے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، حجاب، شرم، حیا، اسی طرح سے کھانے میں
ان کی پیروی نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے رہنے سہنے میں بھی ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے. دیکھیں فجر جو جس ٹائم اشراق کا ٹائم، سورج کے طلوع ہونے کے ٹائم، اور اسی طرح سے سورج کے غروب ہونے کے ٹائم نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ وہ ٹائم مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اب عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں اس ٹائم عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہمارے لیے نہیں ہیں کہ ہم بھی اس کی مخالفت کریں، کہ وہ چیزیں جو وہ کرتے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں. تو اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے صحیح اسلامک لباس پہننے کی. پراپر طریقے سے حجاب کرنا شروع کریں. کم از کم جس گھروں میں مرد یا جن گھروں میں پردے کا صحیح اہتمام نہیں کیا جاتا، ہاں سب لوگ جوائنٹ فیملی رہتے ہیں، لیکن کم از کم جو قرآن پڑھنے والیاں ہیں ان کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنا فل کپڑا، فل حجاب پہن کر گھر میں رہیں. جس وقت ان کے گھر میں مرد ہوں، خاص طور پر چاہے وہ دیور ہیں، جیٹھ ہیں، نند کے بچے ہیں، یا پھر جیٹھ کے بچے ہیں، اگر وہ جوان ہیں ان سے بھی کیا ہے؟ حجاب ہے. ان کے سامنے بھی اپنے جسم کو ڈھک کر رکھنا ہے، اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے. اور ان کے سامنے ہمارے زیورات یا ہمارا سجا سنورا ہونا کیا ہے؟ حرام ہے. اور یہ بھی یہود کی ہی مشابہت ہے نا، ہاں کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان رشتوں کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بہن بھائی ہیں، یہ کیسے نکاح ہو سکتے ہیں؟ لیکن اسلام نے اس کو توڑا، نہیں یہ محرم ہیں، ان سے نکاح جائز ہیں. تو جس چیز کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ختم کیا، آج وہ چیزوں کو ہم مسلمان قائم کر رہے ہیں. ہاں ہمارے معاشرے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، کس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں؟ سب مرد سب عورتیں ایک جگہ جمع ہے. کیا یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ جتنے طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں اپنی زندگی کے، ان سب کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے اپنے گھر میں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے اندر اسلامک ماحول لانے کی کوشش کرنی ہے. ہاں اسی طرح سے اپنے بچوں کو وقت پر نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہنا ہے. اور یہ چیز ہمیں اپنے اندر سب سے پہلے عزم کرنا ہے کہ اسلام میں اور اسلام کو اپنانے میں عزت ہے. اسلام کے اندر اور اسلام کو اپنانے میں عزت ہے، اور اسلام کے بغیر کیا ہے؟ ذلت ہے، رسوائی ہے. آج اسی لیے مسلمان ہر جگہ ضلالت کا، رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے اسلامی کلچر کو ایک شرمندگی کا باعث سمجھ لیا. ہاں ہمارے مردوں نے اور ہماری عورتوں نے بے حیائی کو، مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہاں اسی طرح سے گھروں کے ماحول ہمارے کیسے ہو گئے؟ اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہبی لوگوں کے جیسے ہو گئے. سب ایک جگہ بیٹھے ہیں، مرد بھی ایک جگہ ہیں، گھر کے عورتیں بھی نہیں، یہ تو گھر والے ہیں. ہاں یہ جب تک ہمارے گھروں سے نہیں نکلے گا، ہم باہر کیسے محرم و غیر محرم سے بچیں گے جب ہمارے گھر کے ماحول سے ہی نہیں ہوں گے. تو ہر اس اسلام کو اپنانے میں، اسلام پر عمل کرنے میں ہمیں فخر ہونا چاہیے. یہ چیز پر ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب لوگ بغیر برقعے بیٹھے ہیں، بغیر حجاب کے بیٹھے ہیں، اور میں ہی ایک ہوں ایسا ڈھک کے اپنے آپ کو بیٹھی ہوں. نہیں، بلکہ اس وقت اپنے آپ کو کیا کرا کریں؟ مضبوط کیا کریں کہ عزت والا تو وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا. باقی تو ذلت اور رسوائی ہے، اور دنیا میں بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد آخرت میں بھی یہ رسوائی سامنے آ جائے گی کہ جو لوگ اللہ کے دین کو یا اس کے شریعت کے طریقوں پر چلنے کو شرمندہ ہوتے تھے، تو یوم الحساب کے دن وہ کیا کامیاب ہوں گے؟ نہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نے جو انسان جس کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا، ہاں تو اس کے ساتھ ہی اس کو اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ وہ یوم الحساب کے دن ہوگا. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کے جیسا، کفار کے جیسا ہر کام کرنے سے ہمیں منع کیا ہے. ہاں یہ اس مہینے کا، اس سال کا پیغام ہے ہمارے لیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی کوشش کرے. عبادات میں
ہر عمل کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ہماری ذاتی زندگیوں میں جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بھی ہم شریعت کے مطابق عمل کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ذاتی، جو ہمارے نفس سے تعلق رکھتی ہیں جو چیزیں، اس کے بھی ہم عمل کی کوشش کریں کہ اسلام پر چلنے میں ہی عزت ہے، اسلام کے بغیر عزت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو سجنے سے منع نہیں کیا، ان کو تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، ان کو کوئی بڑے عہدے پر کام کرنے سے منع نہیں کیا۔ ہاں، وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن کچھ پابندیاں ہیں۔ ہاں، اس کے لیے سب سے پہلے وہ پابندیوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ان حدود کے اندر رہ کر اگر کوئی عورت دین سیکھتی ہے، سکھاتی ہے، یا تجارت کرتی ہے، یا کوئی کام کاروبار کرتی ہے، جاب کرتی ہے، تو وہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ حدود کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نفس کو بھی، ہمیں اپنے آپ کو، ہمارے نفس کو اللہ کے رسول کی شریعت کے تابع کرنا چاہیے کہ چاہے ہمیں مشکل لگے لیکن ہمیں اپنے ماحول اسلامی کرنے ہیں۔ اب اسلام کو ہم جس طرح سے ہم باہر نکلتے وقت اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے ہیں، اسی طرح سے اب اسلام کو اپنے گھروں کے اندر بھی لے کر آنا ہے۔ اور یہ مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اس کا بھی ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو بھی توڑنا چاہیے، اس رسم کو بھی، اس خیالات کو بھی ہمیں درست کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوئی تھی، وہ اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں اس رسم کو بھی ختم کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو وہ بھی اس میں انشاءاللہ ایک سنت کو زندہ کرنے میں اس کے اتنا ثواب ملے گا۔ تو اس کو بھی اپنے مہینے میں اس کا بھی شمار کرنا چاہیے، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے میں کوئی بھی ایسا عقیقہ ہے یا پھر کوئی بھی شادی ہے، یہ نکاح ہے، یہ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس کا کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، اس رسم کو بھی ختم کرنے کی، یعنی اس میں بھی مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب کون کرتے ہیں؟ شیعہ کرتے ہیں۔ ہاں، اور دھیرے دھیرے ہمارے اندر بھی ان کی جو خصلتیں ہیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، اور ہم بھی وہی کچھ کرنے لگے ہیں۔ ہاں، سوگ یعنی وہ مناتے ہیں نا، تو لہٰذا وہ اس کی مخالفت کریں۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے میں یہ بھی میں اپنا پلان بنائیں کہ ہم کو کتنا کتنا کام کرنا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، ان کاموں کی ایک لسٹ ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ اور سب سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ظلم نہ کرو، نہ ظلم کرو اور نہ ہی ظلم ہوتا دیکھو۔ اگر آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کے گھر میں کسی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے، تو اس کو کوشش کر کے آگے بڑھ کر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ایسا نہ سوچیں کیونکہ آج ہم لوگ بہت خود غرض ہو گئے ہیں۔ ہاں، کسی کے معاملات میں پڑھنا ہم ضروری نہیں سمجھتے، کسی کے آگے ہو کے مسئلوں کو سلجھانا ہم کیا سمجھتے ہیں، اس میں بھی اپنے سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہمارا بھی کوئی نام خراب نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا نہ تو ظلم کرنا ہے، رشتے ناتوں کو کاٹنا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، کیونکہ رشتے کاٹنے والا اللہ کے پاس اس کو عذاب ہوگا، ہاں، اس کو اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ اگر ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، تو وہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر اس گناہ کے کام سے، رشتوں ناتوں کو کاٹنے سے بچنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کاٹ رہا ہے، پھر بھی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اپنی طرف سے ملنے کی، یا پھر لوگوں کو ملانے کی کوشش کریں۔ جن کے گھروں میں ایسے نا اتفاقیاں ہوئے ہیں، کوشش کریں ان کے معاملات کو سلجھانے کی۔ اور اگر کسی کے گھر میں کوئی شوہر کی طرف سے، بچوں کی طرف سے کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہے، یا بعض بہوؤں کو ساسوں کی طرف سے، تو کوشش کریں کہ آپ اس میں اگر کچھ ان کے مسئلے کو حل کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو، اصلاح کے کام کرو، لوگوں کو ملانے کی کوشش کرو۔ تو اصلاحی کام کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور خود بھی ظلم نہیں کرنا ہے اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کو، یہ جو سال ہے، اس سال کو ہمارے لیے امن و عافیت والا بنا دے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور